بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام محرم اسپیشل میں آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، کربلا کا ایک میسج صبر بھی ہے، برداشت، یعنی ایسا صبر کہ جو آپ کے مد مقابل کو بھی خوف زدہ کر دے کہ آخر میرے مد مقابل ایسا کون شخص ہے کہ جو رضائے پروردگار کے لیے صبر کا وہ خوبصورت نمونہ بنا ہے کہ جس کی مثال دنیا پہ اور کہیں نہیں ملتی۔ یہ ہمارے پاس ایک لیسن ہے کربلا سے کہ صبر نے انسان کے کردار کو بلند کیا ہے، صبر نے انسان کی شخصیت کو سنوارا ہے۔ پھر یہاں تو حسین علیہ السلام تھے جو رضا کا صبر کا پیکر تھے۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ مولانا انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب تشریف فرمائیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ کربلا کا جو صبر کا پیغام ہے وہ کیا ہے۔ جی حیدری صاحب، بہت شکریہ، اور بڑی اہم ایک راستے کی طرف آپ نے ایک پن آؤٹ کیا ہے، اور جو ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن حکیم میں ارشاد الہی ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، زندگی کے جب بھی کوئی تکالیف ہو، حوادث ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ آمنوا استعینوا بالصبر، صبر والصلاۃ، یعنی صبر سے کام لینا ہے اور نماز سے کام لینا ہے۔ امام حسین علیہ السلام گھر سے چلے، اہل و عیال کے ساتھ صبر کیا، راستے میں تکالیفیں آئیں، صبر کیا۔ ایک نام آپ سنتے ہیں، حر، جو پہلے حر تھا، جب راستے میں ایک ایسی منزل آئی تو حر امام کے سامنے آیا اور اس کے ساتھ 1000 سپاہی تھے۔ اس نے امام حسین کو روک کر امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ جب ہاتھ ڈالا تو کتنا صابر امام حسین علیہ السلام ہوں گے کہ جنہوں نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ چاہتے جناب عباس سے کہہ سکتے ہیں، ہاں جناب عباس آگے بڑھے، امام نے فرمایا عباس رک جاؤ۔ بیویوں کو یہ پیغام ملا، بیویوں کا دل بہت دکھا۔ امام نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ اب اس نے آگے جواب نہیں دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے آگے جواب کیوں نہیں دیا؟ امام حسین نے کہا میں نے تمہیں کہا تو تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کی ماں اور میری ماں میں فرق ہے، آپ کی ماں خاتون جنت ہے، لہٰذا آپ تو میرے متعلق کہہ سکتے ہیں لیکن میں یہ جسارت نہیں کر سکتا۔ لیکن صبر دیکھیں پھر وہاں پر کیا ہوا، جو سب سے اہم بات ہے کہ وہاں پر صبر، امام حسین، یہ جناب عباس، آپ کے پورے لشکر نے صبر کیا، بیویوں نے صبر کیا، اور اس کے ساتھ امام نے فرمایا، کیونکہ حر نے ایک بات کی، حر نے امام کے پیچھے اس دن نماز بھی پڑھی جماعت کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ فرزند رسول، میں اور میرا لشکر پیاسے ہیں۔ امام نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا بابا ساقی کوثر ہے اور میں اسی کا فرزند ہوں۔ امام نے فرمایا عباس اپنی مشکوں کے دھانوں کو کھول دو، حر کے لیے بھی، حر کے لشکریوں کے لیے نہ صرف بلکہ ان کے گھوڑوں کے لیے بھی۔ اللہ کیسا پیغام ہے، کیسا پیغام ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے تکلیف دے، اگر آپ کو کوئی پریشانی دے اس کا مطلب آپ کو پریشانی نہیں دے، بلکہ آپ حسن ظن سے کام دیں، آپ محبت سے کام دیں، اور پھر جس کا مقصد ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو، اللہ اکبر، جو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہو۔ اچھا، یہاں پر لشکریوں کو پانی بھی پلایا، گھوڑوں کو پانی پلایا، اور پھر 2 محرم کو دیکھیں، 2 محرم میں جب آپ نے حکم دیا عباس یہ نہر فرات کے قریب خیمے لگائے، خیمے نصب کیے گئے، ادھر خیمے نصب ہوئے، اور پھر ادھر حر آ گیا اپنے لشکریوں کو ساتھ لے کر کہ فرزند رسول آپ یہاں پر اپنے خیمے نہیں لگا سکتے، خیمے تو لگ چکے تھے۔ بہرحال جناب عباس آگے بڑھے، امام نے پھر کہا عباس صبر کرو، اور عباس یہاں سے خیمے ختم کر کے، اور میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر دور لگوائے، یہاں پہ صبر کیا۔ پھر بعض علماء بیان کرتے ہیں یا روایات میں ہے یا تاریخ میں ہے کہ 5 کو پانی بند ہوا،
یا 7 کو بند ہوا. بہرحال اگر 7 کو بند ہوا جو روایت زیادہ بیان کی جاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، تو دیکھیں 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، حتیٰ کہ 10 محرم کو خیمے حسینی سے العطش العطش کی صدائیں بلند تھی، ننھے بچے. اور میں تذکرہ کروں گا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا، جو امام حسین علیہ السلام کے سینے کا تعویذ، جو امام حسین علیہ السلام کے دل کا سکون. ان کے قریب بچے اکٹھے ہوئے، کہا بی بی آج آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے، اپنے چچا عباس سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے پانی کا اہتمام فرمائے. دیکھیے پھر بی بی جناب عباس علمدار علیہ السلام کے پاس آئی اور بچوں کی بات کی. جناب عباس نے کہا اے میری بی بی، اگر میں چلا جاؤں تو میں جان سے جا سکتا ہوں، لیکن آپ کے بابا اجازت دے، آپ بابا سے اجازت لے دیجئے تو میں آپ کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے پانی لاؤں. تو پھر بی بی سکینہ جناب عباس کو لے کر آئی امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں. تو مولا نے فرمایا اے بیٹی یاد رکھو، ایک طرف تمہارا بھائی ششمائے علی اصغر ہے اور دوسری طرف میرا کڑیل جوان بھائی جناب عباس ہے. تمہارا بھائی جاتا ہے میری کمر نہیں ٹوٹتی، لیکن عباس جاتا ہے تو حسین کی کمر ٹوٹتی ہے. حسین کی کمر کے زور کو مضبوط کیے ہوئے عباس. یہاں پر بھی امام حسین نے صبر کیا، بہت زیادہ صبر کیا. جناب عباس نے سے کہا عباس تمہیں صرف پانی لانے کی اجازت ہے، لیکن جنگ کرنے کی اجازت نہیں. اور سب سے بڑی صبر کی بات جو امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ دیکھیں امام نے استغاثہ بلند کیا آخری وقت میں، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا. امام چاہتے بہت سی مخلوقات آپ کے پاس، جنات آپ کے پاس ہے، جنگل کے جانور آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے فرمایا تمہارا انسانوں سے کیا مقابلہ. یہاں بھی صبر کیا، یعنی زمانے کو، آنے والی نسلوں کو، اس وقت کے لوگوں کو بھی اور آنے والے لوگوں کو بھی، اور زمانے کے تمام قیامت تک کے لیے درس دے رہے ہیں کہ ایک طرف اقتدار ہو اور دوسری طرف اقدار ہو. اقتدار کی طرف مت جانا، اقدار کی طرف جانا، کیونکہ اقدار کا راستہ حسین کا راستہ، اقدار کا راستہ حسین کے بابا علی کا راستہ، اقدار کا راستہ علی مرتضیٰ کے مولا رسول اعظم کا راستہ، اور اقدار ہی کا راستہ خدا کا راستہ ہے، کیونکہ یہ منصب الہی ہے، یہ اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ کی جو فضیلت ہے. کیونکہ اللہ فرما رہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے. اور صبر بھی ایک فضل ہے، اور صبر بھی ایک جو میرے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اور علی مرتضیٰ کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی ذات تک پہنچایا، اور اس کا کس قدر گراں قدر اظہار بالکل اللہ کے اس برگزیدہ نیک ہستی نے کربلا کی سرزمین کے اوپر اپنی شہادت بھی پیش کی، سو کی، جس طرح کی، جس طرح کی کہ تاریخ نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ اب تو نیزے کی انیوں کی بھی جگہ باقی. اللہ اکبر. میں ایک یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، کیونکہ مجھے ایک ظاہری بات ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا یہ کردار ہے، وہاں ان کی بہن شریکت الحسین، عالمہ غیر معلمہ بی بی، اللہ اکبر، کتنا صبر ہے. ادھر حسین ابن علی کا صبر، ادھر ان کی بہن کا صبر. دیکھیے مجھے 70 قدم کا فاصلہ، ایک 70 قدم کا فاصلہ جب امام حسین ذبح ہو رہے تھے. اور دوسری طرف جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد بی بی بھائی کی لاش پر آئی اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ، جو تاریخ نے لکھا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، یوں اپنے بھائی کے لاشے کو بلند کیا اور آسمان کی طرف دعا کی، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میری اس قربانی کا قبول فرما. کمال ہے، اگر بھائی کمال ہے تو بہن بھی کمال ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ جناب. ناظرین کرام، آج جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا کربلا سے صبر کا درس کیسے ملا ہے، اور ذکر ہوا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا، جو امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں، اور اس وقت وہ 70 قدم کے فاصلے پر تھیں، اور اپنی آنکھوں سے آگے کسی ایک اس میں پروگرام میں ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے. مگر ضمناً جب بات چلی تو 70 قدم کا فاصلہ، سید کی قتل گاہ اور زینب سلام اللہ علیہ کے حوصلے کی دیکھیے انتہا، کہ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں. یہ ہے صبر کا پیغام. ہم سب کو صبر کا پیغام اپنانا ہے تاکہ اللہ کے قرب کو ہم حاصل کر سکیں.
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.